السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ مذاکرات ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور کی آئندہ تاریخ بھی نہیں دی جا سکی۔ پی ٹی آئی نے مطالبات کو حتمی شکل دینے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ملاقات کا وقت فائنل نہ ہونے پر مذاکرات میں مزید پیش رفت نہیں ہو سکی، جبکہ دوسری جانب حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات کے ابتدائی ڈرافٹ کے بعد مذاکراتی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے پر اصرار کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ ہونے تک تحریری مطالبات دینے سے تاحال گریزہ نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر مطالبات کو تحریر کر کے پیش کیا گیا تو حکومت اس کو سیاسی طور پر کیش کرانے کی کوشش کرے گی۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت ان مطالبات پر منفی پروپیگنڈا کر کے یہ تاثر دے گی کہ تحریک انصاف کوئی ڈیل چاہتی ہے، جبکہ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات تو واضح ہیں، پھر اس کو تحریری طور پر لکھنے میں آر کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع سے جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق مذاکرات کے دونوں ادوار میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک انصاف کا اولین مطالبہ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کی مکمل رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ نظر بندی نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی کو مکمل آزادی دلوانا چاہتی ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ پہلے اسیران کی رہائی ہو اور بعد میں ان کی رہائی کو عمل میں لایا جائے، لیکن جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک انصاف کا اولین مطالبہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ شاید تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ تاثر جائے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا اولین مطالبہ رکھ کر تحریک انصاف باقی اسیران کی رہائی کو بالائے طاق رکھ کر ڈیل چاہتی ہے، اس لیے وہ تحریری طور پر مطالبات لکھنے سے گریز کر رہی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو ڈیل کا تانا ابھی سے حکومت کی جانب سے مل رہا ہے، جیسا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اختتام کرتے ہوئے کہا کہ آج بچوں کو معافی مانگ کر باہر آنا پڑ رہا ہے۔ مریم نواز کیا کہہ رہی تھی، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ان ریٹرن میں صرف آپ بچوں سے ایک وعدہ مانگتی ہوں، کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ آپ کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو۔ میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا، اور اگر میری بات دھیان سے سننا، کسی کا ایندھن مت بننا۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے۔ یقینی طور پر مریم نواز کا اشارہ 9 مئی کے ان مجرمان کی طرف ہے جن کی سزا معاف کر دی گئی۔ اب دیکھا جائے تو مریم نواز کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ڈیل لینے کا تانا دے رہی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے ڈیل کا الزام لگانے کی وجہ سے ہی تحریک انصاف تحریری طور پر مطالبات لکھنے سے کترا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ تحریری مطالبات لکھ کر دے دیے گئے تو اس کے سیاسی اور قانونی نتائج۔ شیر افضل مروت یہ منطق دے رہے ہیں کہ اگر قانونی طور پر مطالبات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں تو کل کو حکومت کے اراکین کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بنیادی حیثیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مطالبات تحریری ہوں یا غیر تحریری، تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے اور ڈیل کا تاثر بھی ابھر رہا ہے، لیکن تحریک انصاف قانونی سہارے کے ذریعے دلیل تراش کر مطالبات کو تحریری طور پر نہ لکھ کر دینے کا دفاع کرتی نظر آ رہی ہے۔ تاثر تو یہ بھی ابھر رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت پر اعتماد نہیں کرتی اور وہ بیک ڈور رابطوں کے ذریعے اپنے لیے کوئی سیاسی راستہ تلاش کرنے کی جستجو میں لگی ہوئی ہے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ دوسری بار مؤخر ہوا ہے۔ اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس کرا۔ عدالت کا اپنے فیصلے میں کہنا ہے کہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو ہی نہیں سکتی۔ فیصلے کے مطابق، رولز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے کی صورت کارروائی کی جا سکتی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بذریعہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رسید توشہ خانہ میں جمع کرائی۔ بادی نظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رسیدیں جمع نہ ہوتی تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، جبکہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جعلی رسیدیں جمع کرائی۔ اگر وہ رہائی چاہتے وہ اوریجنل رسیدیں دکھائیں اور باہر آ جائیں گے۔ یعنی احسن اقبال جو گفتگو کر رہے ہیں، آج عدالت نے بالکل اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے، وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں۔ دکاندار کی ایسی رسیدیں تھی جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں، تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بانی پی ٹی آئی سے گرین سگنل لینا مذاکراتی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کی مجبوری ہے۔ اگر آپ ان کو اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو پھر مذاکرات کیسے کنکلوسیو ہوں گے؟ کیوں حکومت اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کے عمران خان سے بات کر لیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریحان صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں ایک ملاقات آلریڈی ان کی ہو چکی ہے, بلکہ ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور گائے بگائے وقتاً فوقتاً جو ان کی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بھی ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں, اور بالکل ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ ان انٹرپٹڈ ایکسیس دے دینا اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ, کیونکہ درباری ماحول اور درباری سیٹ اپ تو آلریڈی چل رہا تھا, اور یہ سارا وہی معاملہ تھا کہ یہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ جا کے بس انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. اصل میں تو کوئی معاملات نہ کیسز میں دلچسپی ہے نہ کسی اور چیز میں دلچسپی ہے, صرف یہ ہے کہ میڈیا سے میں کس طرح جو ہے گائے بگائے کو کون سے بیانات جیل میں بیٹھ کے جاری کر سکتا ہوں, یا ٹیم کے ممبران جو بھی ملتے تھے وہ لیگل کیسز پہ کم اور دیگر چیزوں پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا تھا. تو یہاں پہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو احتجاجوں کی بھی کال دی گئی, جو اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے کال دی گئی, اسلام آباد میں پڑاؤ کے لیے کال دی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, جو گولیاں چلائی گئیں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز کے اوپر, یا اسٹیٹ مشینری کا استعمال, تو یہ تمام تر انسٹرکشنز تو اڈیالہ سے ہی لے کے آ رہے ہیں نا. یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک انتشاری سیاست کو فروغ دیا جا سکتا ہے اس پورے معاملے میں, جو آپ نے دیکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ میں اگر آپ نے اس اسلام آباد پہ آرگومنٹ کو بائی کر لوں تو اگر یہ سب چیزیں اڈیالہ کی انسٹرکشنز پہ ہو رہی تھیں تو پھر ظاہر ہے مذاکرات بھی تو کنکلوسیو بغیر انسٹرکشنز کے نہیں ہو سکتے. جو مذاکراتی کمیٹیاں دونوں طرف ہیں وہ پیغام رساں کا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کے ہاں سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ گرین سگنل ظاہر ہے اپنی قیادت سے لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ گرین سگنل بھی اپنی جو قیادت ہے اس سے لے گی, تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہو جائے گا کہ کنسسٹنسی کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوں. دیکھیں آپ نے درست فرمایا, لیکن میرے خیال سے ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. اینڈ آئی تھنک آبویسلی یہ آرگیومنٹ بائی کرنے میں آپ کو کوئی 1-2 سیکنڈ لگیں گے, بیکاز ہم جب کہتے ہیں کہ رائٹنگ ڈیمانڈز لے کے آئیں اور تحریری طور پہ لے کے آئیں, تو وائی ورنٹ دے ایکچولی ایبل ٹو پریزنٹ دوز. پچھلی کیونکہ ملاقات تو ہو چکی تھی, انسٹرکشنز وہاں سے لے کے آ چکے تھے, تو پھر ان رائٹنگ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں قوم کے سامنے, عوام کے سامنے ان رائٹنگ رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ سامنے آنی چاہیے. ان رائٹنگ وہ رکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ این آر او مانگ رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ مڑ دڑ کے کان کو اس طرف سے پکڑ لیں یا گھما کے ہاتھ دوسری طرف سے پکڑ لیں. بات تو یہ ہے نا کہ دس از واٹ وی بین سیئنگ, کہ اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے, لیکن مذاکرات کے کسی اس عمل میں یا کسی پہرائے میں این آر او نہ تو ہم ان کو دیں گے, اور نہ ہی کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل ہے. ہاں کوئی سینسیبل بات ہو, کمیشن پہ بات ہو سکتی ہے. کمیشن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جس کی فارمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا استحقاق ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے فارم کرنی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی لسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں نا ٹال کلیمز آپ بھی دیکھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے, قوم بھی دیکھ رہی ہے. پہلے کہا گیا اتنی شہادتیں ہوئیں اور پھر لسٹ میں کیا ہوا. ابھی یہاں کہا جاتا ہے اسیران ہمارے رہا کریں, لیکن اسیران کی کوئی لسٹ نہیں ہے. where this party is actually in shambles to so to speak. کیونکہ یہاں پہ ایک وائٹ پیپر جاری کرنا ہے تو منٹ نہیں لگایا, وائٹ پیپر جاری کر دیا الیکشن کے فوراً بعد. ایکسل کی شیٹیں ریزلٹس خود ساختہ بنائے ہوئے وہ کر دیے, فارم 45 خود ساختہ بنائے ہوئے وہ سارے کر دیے. ڈسیمینیشن اس کی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کہاں نہیں کی گئی. سو وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ؟ اٹس ناٹ راکٹ سائنس کہ اگر آپ کے کوئی اسیران ہے تو اس کی کوئی آئی ایم شیور کہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی لسٹ ہوگی, کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ ہمارا فلاں عہدیدار یا فلاں پارٹی کا آفس ہولڈر جو ہے وہ فلاں جگہ پہ قید ہے, یا اس کی فیملی ممبرز نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ somebody who's let's say 35, 36 اور 25 سال کا جو یہاں سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے یوتھ کا ممبر ہے یا ہمارے لیگل ٹیم کا ممبر ہے یا ہمارے کسان ونگ کا ممبر ہے, تو آئی ایم شیور یہ چیزیں ہوں گی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہوا میں اپنے کلیمز جو ہیں وہ جی بالکل لسٹ پہ بات ہوتی ہے کہ 5000 لوگوں کی فہرست بنائی ہوئی ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ بانی پی ٹی آئی ہیں. آج خود عمران خان صاحب نے جیل سے یہی کہا کہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہ مطالبات تحریری طور پر کیا دیں؟ 2 ہی مطالبات ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ ایک اسیران کو رہا کریں جو انڈر ٹرائل قیدی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں 9 مئی کی 26 نومبر کی. تو پھر تحریری طور پر حکومت کیوں مانگ رہی ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ یہی ہیں 2 مطالبات, اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہ منٹس کے اندر آ چکا ہے. دیکھیں میں اس پہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں, منٹس میں بے شک آ گیا, لیکن منٹس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ اس پارٹی کی کہی ہوئی کوئی بات یا کی ہوئی کوئی بات پہ کون یقین کرے گا, بیکاز یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یو ٹرن لینا ہو بہت آسانی سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کا تو وتیرہ رہا ہے, اس پارٹی کی لیڈرشپ کا وتیرہ ہے یو ٹرنز لینا. واٹ ویو آسکڈ فور از اے لسٹ آف کمپائلڈ لسٹ
آف آل دا پولیٹیکل پرزنرز, سو کالڈ پولیٹیکل پرزنرز. پہلے تو ہمیں وہ لسٹ دے دی جائے, I'm sure ہوگی. 5,000 کی ابھی آپ نے بات کی, سب سے ٹاپ پہ اگر بانی پی ٹی آئی کا نام ہے تو کیوں نہیں کمیٹی کے سامنے پریزنٹ کرتے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی از ناٹ اے پولیٹیکل پرزنر, اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ کیسز ان کا خود اپنی کی بھی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہیں, نہ کہ کسی نے کوئی پولیٹیکل کیس بنایا ہوا ہے ان پہ یا کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس نہیں ہے. یہاں پہ باقی دیگر لوگوں کی اگر بات کریں تو اگر وہ 9 مئی کے کیسز میں انوالو نہیں ہیں, اگر وہ دیگر توڑ پھوڑ کے کیسز میں انوالو نہیں ہیں, اگر وہ احتجاج میں آ کے جو سیدھی فائرنگ کرنے کے کیسز میں انوالو نہیں ہیں, اور دیگر اگر کوئی ایک پبلک لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے کسی کیسز میں انوالو نہیں ہے, تو پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کر دیا جائے, لیکن یو فیلڈ ٹو پرووائڈ دیٹ لسٹ, یو فیلڈ ٹو پرووائڈ کہ وہ کون سے کیسز میں ہیں, کہاں پہ ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, یا کون سا عہدہ ہے ان کے پاس پارٹی کا. تو یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات 9 میں اور 26 نومبر کی آپ نے بات کی, میں اگین یہ ریٹریٹ کروں گا, میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. کمیٹی میں اپنی گزارش رکھیں, بتائیں, ہمیں کنونس کریں کمیٹی کے جو ممبران ہیں کہ وائی از اٹ دیٹ دے وانٹ ٹو گیٹ دس کمیشن فارمڈ آن بوتھ اوکیزنس یا بوتھ ایونٹس. یہ بتایا جائے. وہاں پہ اگر کمیٹی کے سامنے یہ رکھیں, کمیٹی کو ممبران کو کنونس کر لیں تو کمیشن بنا دیجیے گا. آئی تھنک کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بانی پی ٹی آئی کا نام ٹاپ پہ ہے اور وہ پولیٹیکل پرزنر ہے, دیٹس آئی تھنک ویری انجسٹیفائڈ, بیکاز ان کے کیسز ہیں, ان کو عدالتوں نے بیلز بھی دی ہوئی ہیں, دیگر جو کیسز ہیں وہ ان کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں, کئیوں میں سزا بھی ہوئی ہے اور سزا سسپینڈ بھی ہوئی ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پرزنر کے طور پہ پریزنٹ کریں. یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں بیرسٹر صاحب وہ یہ ہے کہ مائنس بانی پی ٹی آئی جو قیدیوں کی فہرست دی جائے گی اس پہ حکومت غور کر سکتی ہے, اور 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری پہ بھی حکومت سوچ سکتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ناقابل حل معاملہ ہو. جی بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کمیشن کی فارمیشن جو ہے یا کمیشن آف انکوائری جو بنتی ہے وہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. اس پہ اگر کمیٹی کے ممبران کو کنونس کر لیں تو اس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, چل سکتا ہے معاملہ. یہ تو کوئی ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ. اچھا بیرسٹر صاحب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں جو مذاکرات ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہاں پہ دونوں کمیٹیز کے ممبران ہیں, آئی تھنک دے بوتھ ویل ریسپیکٹڈ دونوں سائڈ سے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو اس ایجنڈے میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت ہے. آف کورس فیڈرل گورنمنٹ از فلی امپاورڈ, اور ابھی تو وہ خود بھی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہماری کہیں کسی سے بات نہیں چل رہی اور حکومت سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور حکومت سے ہی مذاکرات ہوں گے. اب کسی اور سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ اب آپ خود دعوت دیتے ہیں, پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ خود انویٹیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. آن واٹ لیگل پریٹیکس یا واٹ کانسٹیٹیوشنل پریٹیکس؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا, بیکاز سیاست میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا رول نہیں ہے, and they have no role whatsoever to play in politics. تو اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو آپ کو سیاسی جماعتوں کی جو کمیٹیز ہیں وہی آپس میں بات چیت کریں گی. نہیں, کہیں سے یہ ریکویسٹ آئی آپ کو, تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی ریکویسٹ. اگر کوئی آئی ہے I don't think so, ایٹ لیسٹ آن ریکارڈ تو میرے پاس نہیں ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن کہ اگر آف دا ریکارڈ کوئی کمیٹی کے ممبران سے انہوں نے کوئی گزارش کی ہو. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز کمیٹی اٹ سیلف جو گورنمنٹ سائڈ کی کمیٹی ہے وہ آل انکلوسیو ہے اور آل انکمپنسنگ ہے, تمام تر سیاسی جماعتوں کی ریفلیکشن ہے اس میں جو حکومت کے ساتھ ہیں ابھی یا حکومت کے اتحادی ہیں. اینڈ آئی تھنک وہ ایک بہتر فیصلہ یا ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس ہے, وہ کر سکتے ہیں اگر واقعتاً سیریسنس لیول پی ٹی آئی کی کمیٹی کی سائڈ سے ہو. بیکاز رائٹ ناؤ یو اینڈ آئی اینڈ دا نیشن از سین کہ وہاں سے سیریسنس کا لیول ہی نہیں ہے. وہاں پہ 2 میٹنگز انکنکلوسیو قسم کی رہی ہیں, ماحول تو بڑا اچھا تھا لیکن اس میں کیا ہوا, نہ اپنی ریٹن ڈیمانڈز پریزنٹ کی, نہ کوئی اور بات کی, بس گپ شپ کر کے تو چلے گئے. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اس طرح پھر صاحب یہ رانا ثناءاللہ صاحب ویل ہیو ٹو سٹارٹ. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ اس پہ حکومت آن بورڈ ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف اپنی سفارشات مطالبات رکھے گی وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس پہ اپروول لی جائے گی. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, میری نالج میں ایسی بات نہیں ہے. رانا ثناءاللہ صاحب آبویسلی اس کمیٹی میں ہیں, ہی از آبویسلی بیٹر پلیس دین مائی سیلف ٹو بی ایبل ٹو آنسر دیٹ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز حکومت کی جو ایک کمیٹی ہے حکومت نے تشکیل دی ہے وہ آل انکمپنسنگ ہے, اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اتحادی ہیں اور وہ ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتے ہیں. اچھا میرے صاحب لاسٹلی ایک تاثر ہے کہ 9 مئی پہ بھی
جو ایک ریلیف ملا قیدیوں کو اور ان کی جو مرسی پٹیشنز ہیں وہ سنی گئی مجرمان کی، اسی طریقے سے جو بانی پی ٹی آئی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے لیکن نہیں آ رہا، فردر ڈیلے ہو رہا ہے، پرولونگ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں نہ کہیں مذاکرات میں یا کہیں کوئی انگیجمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں اس کے کنکلوسیو ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا کہیں کوئی بریدنگ سپیس مل رہی ہے پی ٹی آئی کو جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، کوئی ڈائیلاگ؟ نہیں بالکل، دیکھیں اس فیصلے کا مذاکرات کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے اپنے سیکرٹری اطلاعات بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا کیا ڈیسیجن آتا ہے اس پہ مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ایک روٹین میٹر ہے، یہاں پہ 6 مہینے بلکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے فار دا بینیفٹ آف یور ویوز از ویل. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پہلے یہ ہوتا تھا 2 سال، اور ابھی بھی، بلکہ میری آج لاء منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی معاملے پہ، تو انہوں نے ان کا اپنا ایک کیس ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہوں نے کیا. آج 2 سال ہو گئے، ہائی کورٹ کی جو ہے اس کی ججمنٹ ہی نہیں آئی، وہ بھی ویٹ فار آرڈر ہے. تو یہ ایک نارمل بات ہے، ایک نارمل، اس کو اتنا اوورلی پولیٹیسائز کرنا یا اوورلی ایگزیجریٹ کر دینا، آئی تھنک کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک روٹین میٹر ہے. جج صاحب نے فیصلہ لکھنا ہے، اینڈ اف ہی از ناٹ ایبل ٹو فنش ہز ججمنٹ یا وہ کمپلیٹ انہوں نے نہیں کی تو پھر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اب نیکسٹ ڈیٹ پہ سنا دیں گے. اب 13 تاریخ غالباً اس میں آئی ہے، اور یہ کوئی روٹین میٹر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایز اے پریکٹسنگ لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوتا ہے کئی دفعہ ججمنٹس کے لیے ڈیٹس اناؤنس کر دی جاتی ہیں اور پھر اس سے آگے چلا جاتا ہے معاملہ اور پھر اناؤنس نہیں ہوتی. تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس پہ تو انہوں نے کنکلوسیولی یہ کہا ہے کہ ٹائم باؤنڈ کیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے فیصلہ. جو ججمنٹس ویٹ فار آرڈر ہے یا اناؤنسمنٹ کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آئی تھنک اٹس جسٹ اے روٹین. بہت شکریہ. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی تحریری طور پر حکومت کو مطالبات دینے سے گریزہ کیوں ہے، بات کریں گے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم شاہد خٹک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اگر مطالبات دینے تو تحریری طور پر لکھ کر دے دیجئے، تو تحریک انصاف کیوں لکھ کر، کیوں انسیکیور کیوں ہے لکھ کر دینے میں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ بار بار ریٹرن مطالبات کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اسپیکر صاحب کا جو اسٹاف ہے، کیونکہ یہ مذاکرات جو ہے یہ اسمبلی پریمیسز کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ کمیٹی روم میں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا اسٹاف موجود ہوتا ہے. جب آپ روٹین کی میٹنگ میں جو باتیں کرتے ہیں یا جو آفیشل جو سرکاری سطح پہ چیزیں چلتی ہے تو وہ چیزیں خود ہی منٹ ہو جاتی ہیں، خود ہی وہاں پہ اس میں وہ پی ایس یا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں وہ چیزیں. نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، کیا امر بانے ہے کہ آپ ان کو تحریری طور پر اپنے مطالبات جمع کرا دیں؟ اس میں کیا امر بانے ہے یا آپ کو انسیکیورٹی کیا ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پروگرام کے توسط سے ان کے پاس پہنچا دوں تو یہی ہمارے مطالبات ہے. عمران خان، ہماری لیڈرشپ کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام 26 نومبر کو اور 9 مئی کے حوالے سے، یہ ہمارے مطالبات ہے. باقی جو مینڈیٹ کا ہے یا ملک میں آئین اور قانون کی بحالی جو ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم پھر بعد میں جا کے بات بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہی آپ تحریری طور پر اس کو لکھ کے جمع کرا دیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے؟ تو اس میں لکھنے یا نہ لکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہچکچاہٹ کس چیز کی ہے، مطلب کیوں نہیں لکھیں گے تو یا لکھ کے دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مذاکرات ہو کیوں رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور کیوں یہ آ کے ٹیبل کے اوپر یہ بیٹھے. جی دیکھیں، جب انہوں نے 24 تاریخ کو پاکستانی قوم کو دیکھا کہ جس انداز میں وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے، پھر ہم جی چوک پہنچی 26 تاریخ کو. اگر یہ پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں نہ چلاتے، ہمارے کارکنان کو شہید نہ کرتے، ان کو زخمی نہ کرتے، تو آپ دیکھتے کہ یہ حالات اکثر کچھ اور ہوتے. لیکن جب انہوں نے گولیاں چلائی پرامن لوگوں کے اوپر، لیکن یہ ڈر تو گئے تھے، ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کی کال کے اوپر لگ بیک کہتے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں. تو ایک تو وہ پریشر ان کے اوپر آیا. دوسرا، جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو اس وقت اتنی بڑی چینجز آ رہی ہے، تو ان کے اوپر جو انہوں نے ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی، جس طریقے سے ہمارے خواتین کارکنان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا، جس طرح ہمارے لوگوں کو قید حق میں بند کیا، عمران خان کے اوپر سیاسی مقدمات
कायम किए, तो पूरी दुनिया जो है, दुनिया के मुबस्सिरीन, उन्होंने इलेक्शन देखा, इलेक्शन हुआ फॉर्म 47 के जरिए, हमारे ही मैंडेट के ऊपर डाका डाला, तो वो तमाम चीजें जो है अब इनके ऊपर जो है प्रेशर आया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये प्रेशर जो है ये हमसे उठ जाए, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम दोबारा प्रोसेस की तरफ जाएं। क्या आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए? देखिए, तो हुकूमत जो है वो फेस होती है, और बाकी आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है कि इनको लाने वाले कौन है, इनको बिठाने वाले कौन है, इनकी सहूलतकार कौन है, फॉर्म 47 के जरिए इनको कौन लेके आया। तो वो डकी छुपी नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, पूरे पाकिस्तान में आप बच्चे से जाके पूछ ले, उनको पता है कि इनको कौन लेके आए हैं। तो वो जिन स्टेक होल्डर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वो अनबोर्ड ही होंगे, वो शायद हुकूमत के साथ जो है उन्होंने कोई बातचीत की होगी। और रही बात, नहीं, आपको इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि वो ऑन बोर्ड है, या हुकूमत आपको यकीन दहानी करा रही है कि जो भी है वो उनसे पूछ के ग्रीन सिग्नल लेके आप तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, हमें पता है कि ये बेबस है, इनके पास उसका कोई भी इख्तियार नहीं है, तो शायद इन्होंने इतनी ली होगी। ये सवाल तो आप हुकूमत से करें, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ एक नहीं, लेकिन क्या आप हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनको भी शामिल करें, ऑन बोर्ड लें? देखिए, पहली बात ये कि हमारा तो पहला मुतालबा यही था कि हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियार हो। ये बेचारे बेख्तियार बैठी हुए हैं, इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म के पास ना कोई इख्तियार है, ना उसकी काबीना के पास है। इस टाइम पूरी हुकूमत के ऊपर एक मोहसिन नकवी इतना भारी है कि मोहसिन नकवी के सामने इनकी किसी की चलती नहीं है। तो होना तो चाहिए कि उनको भी यार बोल लें, लेकिन अगर नहीं है कि देखिए मुज़ाकरात जो है हमने नहीं, तो फिर किस यकीन दहानी पर आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं ना शाहिद खट्टक साहब? जी देखिए, पहले तो आप मीडिया वाले पर तनकीद करते हैं कि जी पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते, बातचीत नहीं करते, ये नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि पूरी कौम और बिलखुसूस वो डेमोक्रेट जो मीडिया में बैठ के हमारे ऊपर ये तनकीद करते हैं कि पॉलिटिकल जमातों के साथ ये बात नहीं करते, तो ताकि उनके सामने भी इनको हम तो यानी सिर्फ ये दिखाने के लिए आप बैठे हुए हैं कि हम बैठे हैं हुकूमत के साथ, अदरवाइज ये इन मुज़ाकरात से कोई मतलब कंक्लूसिव नहीं होते, ये ऐसे ही बेनतीजे ही खत्म होते रहेंगे। इट्स जस्ट एन आई वॉश। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार हुकूमत के रवैये के ऊपर है। अगर हुकूमत चाहती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो तो ये कामयाब होंगे। जी देखिए, हमारे 200 मुतालिबात होंगे, हमें पता है कि सारे मुतालिबात ये तो रिसीविंग एंड पे है। अगर हम इनके साथ मैंडेट के ऊपर बात करें तो ये तो रिसीविंग एंड पे फायदा लेने वाले लोग हैं, तो ये कैसा अच्छा शाहिद खट्टक साहब, ये जो बैकडोर मुज़ाकरात का चर्चा है वो एक तासुर इसलिए गहरा हो रहा है कि देखिए आपके लोगों को उनकी जो मर्सी पिटिशंस है वो एक्सेप्ट हो रही हैं। 9 मई के मुजरिमान को रिलीफ पे मिल गया, फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बहुत आगे चलता चला जा रहा है, तो और फिर 26 नवंबर के ऊपर भी आपने दरखास्त ज़मानत मंजूर हुई है। तो कहीं ना कहीं कोई डील या कोई ढील मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पहली बात तो ये कि आप अपनी इस्लाह कर लें, मुजरिमान और मुलजिमान में बड़ा फर्क होता है। 9 मई के जिन लोगों को रिहा किया है तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया था। जी देखिए वो तो सजा याफ्ता थे ना, जो सजा याफ्ता होता है वो मुजरिम होता है ना, फिर मुलजिम नहीं होता, उनकी कन्विक्शन हो चुकी थी। नहीं जी, ये लोअर कोर्ट के ऊपर था। भी हाई कोर्ट में हमने जाके अपील करनी थी इस फैसले के खिलाफ। कि देखिए, आप एक मुज़ाकरात और 9 मई के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ, पूरे मीडिया उसके ऊपर खामोश है, कोई बात नहीं करती उसके ऊपर कि फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया गया। 26 तारीख को हमारे 13 कारकुनान को शहीद किया गया। इस टाइम हमारे 150 कारकुनान जो है वो तो शाहिद खट्टक साहब, कहीं कोई ढील मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, उसके ऊपर आप लोग बात बिल्कुल करते नहीं है। कोई ढील मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी, अगर हमने डील करनी होती तो डील क्या पर तो इमरान खान को पहले दिन की कि चले जाए मुल्क से बाहर। आपने देखा इस मुल्क में नवाज शरीफ को, बेनजीर भुट्टो को, इन सबको हमने देखा कि डील करके मुल्क से फरार, फिर वहां से इनकलाबी बन के वापस आते। रिसेंटली नवाज शरीफ की प्लेन पे गिरे थे, बड़ा बीमार था, 200 से ज्यादा बीमारियां लाहक थी उनको, लंदन गया, लंदन में वहां से खिताबात के जरिए इनकलाबी बना। वो इनकलाब
लेके आए यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में कबूतर उड़ाए गए, बड़ा इनकलाबी लीडर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई और सारा का सारा इनकलाब के सामने मीनार पाकिस्तान में टुट हो गया। और आज दोबारा जाके वहाँ पे आजकल बड़े गमगीन शायरी वगैरह सुन रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है उसके साथ अपने पार्टी में फ्रॉड किया, भांजी और भाई ने मिलकर अपने भाई को कुर्बान कर दिया। नवाज शरीफ जो है वो क्यों खामोश है, क्यों मुल्क से बाहर है? क्योंकि इन्होंने डील ऐसी की थी कि नवाज शरीफ के सिस्टम का हिस्सा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत को एक ही वक्त में कई सियासी महाजों का सामना, एक तरफ पीटीआई है और दूसरी जानिब हुकूमत के अपने इत्तेहादी उसकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ इख्तलाफात कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि हुकूमती मामलात में उससे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं होती है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से ना सिर्फ नाला नज़र आ रही है बल्कि हुकूमत को खबरदार भी करती दिखाई दे रही है कि अगर हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत से ख़ुद को अलग कर सकती है। जैसा कि पीपल्स पार्टी ने मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। शाज़िया मरी मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से जारी बयान में कहा है कि हुकूमत मुसलसल ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। शाज़िया मरी का कहना था कि हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, जिस दिन हम ये हिमायत ख़त्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं है, अब पीपल्स पे हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे रही है। जबकि एहसन इकबाल शाज़िया मरी के बयान पर रद्दमल देते हुए कह रहे हैं कि घरों में भी आपस में नोक झोंक होती रहती है, इत्तेहादियों में भी नोक झोंक होती रहती है। एहसन इकबाल साहब इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। मरी साहबा की बात की, कोलेशन गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, एक घर के अंदर चलती रहती है, मियाँ बीवी में चलती है, एक खानदान में चलती है। जो भी कोई आपस की बात है वो हम उससे अच्छी तरह का डील करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपनी अपने नजरियात हैं। करप्शन जब जड़ों में बैठ जाती है तो बड़े से बड़े सरकारी इदारे भी खोखले हो जाते हैं। जैसा कि लेस्को को देख लें, इस इदारे में करप्शन रच बस गई है। लेस्को में करप्शन का ताज़ा वाकया कुछ यूँ पेश आया कि लेस्को इंतज़ामिया ने पैसे लेकर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान बहाल कर दिए। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन इल्ज़ाम गए 12 अफसरान की बहाली का नोटिस लेते हुए आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल है, जबकि कमेटी में आईबी और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल है। अब लेस्को मैनेजमेंट पर पैसे लेकर 12 अफसरान की बहाली और बैनुल अक़वामी कंपनी से सामान की खरीदारी का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग के मामले पर नैब इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को समेत 2 अफसरान जिम्मेदार करार दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने सारिफीन को साल 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले थे और अब इब्तदाई इंक्वायरी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, सीएसडी और डायरेक्टर कमर्शियल को जिम्मेदार करार दिया गया। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब के नोटिस में आने पर अब इसी हफ्ते मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी और बिजली की ओवर बिलिंग के जिम्मेदार लेस्को अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इम्कान है। अब लेस्को जैसा इदारा करप्शन का गढ़ बन चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो कर वाले और इनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग करके उन्हें इबरत का निशान बनाए। ये रियल इशूज़ हैं और इन रियल इशूज़ को फिक्स करना हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि ग्रास रूट लेवल तक आम आदमी को रिलीफ पहुँच सके और ये जो करप्शन जैसा नासूर है इसको जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने में अब कुछ वक्त बाकी रह गया है। इस इवेंट को लेकर पाकिस्तान और भारत में तनाव ख़त्म तो हो गया है, लेकिन भारत के बेहिस रवैये के खिलाफ दुनिया अब भी अपने तबसरे कर रही है। जैसा कि इस अहम इवेंट का इनेकाद हाइब्रिड मॉडल के तहत होना है, लेकिन आलमी शोहरत याफ्ता साबिक क्रिकेटर्स का मानना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मॉडल भारत को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि वो अपने तमाम मैचेज़ एक ही मकाम पर खेलेगा। नए इंतज़ाम से भारत को बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। दीगर टीमें पाकिस्तान और दुबई में 3 मकामात के दरमियान सफ़र कर रही होंगी, जबकि भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस एक ही मकाम पर खेलेगी। भारत को दोनों नॉकआउट मैचेस में दुबई के पिच से वाकफियत का फ़ायदा भी होगा और वो इसके मुताबिक अपनी तैयारी भी कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मुख्तलिफ कंडीशंस और पिचेस के साथ 2 ममालिक में खेलने के लिए जो टीमें हैं वो तैयार करनी होगी। ताकि ये पहला मौका नहीं है जब टूर्नामेंट का शेड्यूल इस अंदाज में भारत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तैयार किया गया हो। जो आलमी क्रिकेट की जो आलमी ताकत भी है, माली ताकत भी, और गुज़श्ता साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में जो भारत ने जीता था, उसमें ये पहले से तय था कि टेबल पर उनकी पोजीशन से कतई नज़र वो अपना सेमीफाइनल जो है वो गियाना में खेलेंगे। तो ये सेकंड टाइम हो रहा है
لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کمرشلزم رہے گا، ڈومینیٹ کرتا رہے گا کرکٹ کو، تب تک بھارت اسی طریقے سے فیصلوں کو ڈومینیٹ کرتا رہے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ آپ کو رکھیے خیال، اللہ حافظ۔